أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إلى آخر ما شاء الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورۃ النحل کی آیت نمبر 30 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ نے مسئلہ توحید کی اہمیت کو اس طرح واضح فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ کے باقی انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنا اور کائنات میں تصرف کرنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ جیل کی تاریک کوٹڑیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بعد میں بتلائی اور یہ مسئلہ پہلے سمجھایا۔ پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ رات فرشتہ بھی اور دیگر فرشتے بھی اللہ ہی کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ شریکوں سے پاک ذات ہے۔ سورۃ ہجر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم مان جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہ مانا تو جیسے ہجر والوں نے ضد میں آ کر عناد میں آ کر اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، وہ دردناک عذاب سے بچ نہ سکے، تم بھی بچ نہیں سکو گے۔ تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، ذرا شہد کی مکھی کا حال دیکھ لو کہ جس طرح اللہ نے اسے رہنمائی کی ہے وہ اپنے راستوں سے ادھر ادھر نہیں بھٹکتی، تمہارے لیے بھی اللہ نے دین حق کا ایک راستہ متعین کیا ہے، تم اس راہ سے نہ بھٹکو، نہیں تو ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے تخویفات ذکر کی، ڈراوے ذکر کیے، اور جہاں اپنے عذاب سے ڈرایا ہے وہاں اپنی رحمتوں کا ذکر کر کے، نعمتوں کا تذکرہ کر کے امید بھی دلائی ہے
پھر جنہوں نے اس امید پہ اپنے آپ کو پورا کر لیا، فرما برداری میں آ گئے، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں اصلاح اور درستگی کر لی، ان کا حال کیا ہے؟ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جب کہا جائے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اتقوا، بچایا شرک سے، کفر سے، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا تمہارے رب نے؟ قالوا، وہ آگے سے کہتے ہیں خیرا، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اچھا کام کیا، خیر کی راہ پہ چلے، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کی حویلی تو بہت ہی بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ کیا خوب ہے حویلی پرہیزگاروں کی، متقی لوگوں کی، شرک سے بچنے والوں کی۔ جنات عدن، وہ حویلی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا، جہاں پہ وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہاں پہ وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے میری چاہت پہ چل جائیں، اور اگر دنیا میں کوئی رب کی چاہت پہ چل پڑا تو آخرت میں اللہ ان کی چاہتوں کو پورا کرے گا جو وہ چاہیں گے۔ جیسا سورۃ سجدہ میں آتا ہے، لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور پھر آگے فرمایا نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ غفور الرحیم ذات کی طرف سے مہمانی ہے اہل جنت کی۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا جنتی جس کو اللہ اپنے ہاں مہمان قرار دے رہا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ، اسی طرح بدلہ دیا کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، وہ متقی لوگ جن کے اوپر جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے روح قبض کرنے لگتے ہیں اس حال میں کہ طیبین، وہ طیب ہوتے ہیں۔ طیبین بمانے المجتنبین عن الشرک، شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ یقولون، وہ موت کے فرشتے پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ تم جنت میں بوجہ اس کے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تمہارے اعمال بھی قبول کر لیے، اب تمہارا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے، دیکھ لو جنت اپنا ٹھکانہ۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اللہ شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ جب میں نے راستہ متعین کر کے بتلا دیا، نعمتیں بتلا دی، تو اب شوق اس راہ کا ہونا چاہیے تھا، لیکن کتنا بد نصیب ہے انسان کہ پھر بھی اس کے حکموں کو ٹھکرا رہا ہے۔ حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا ان تأتیہم الملائکہ، مگر اس بات کی کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے تیرے رب کا حکم، یعنی اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا ہے ان کی نافرمانیوں کی سزا کا، وہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو گزر گئے لوگ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، یہ بھی ویسے کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا تھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، یہ بھی بچ نہیں سکیں گے۔ جب وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو ما ظلمہم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ نے،
وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے، خود زیادتی کر رہے تھے اپنی جانوں پہ نافرمانی اور بغاوت کر کے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس آن پڑا ان پہ وہ برا بدلہ ان کی برے کرتوتوں کا سزا، ان کے اوپر وہ سزا آن پڑی ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس سزا سے پھر نہ ان کو کوئی نکال سکنے والا تھا اور نہ ہی یہ نکل سکنے والے تھے۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور الٹ پڑا ان پہ وہ جو وہ استہزاء کیا کرتے تھے، جس چیز کا وہ ٹھٹھا مذاق تمسخر اڑایا کرتے تھے، وہ عذاب ان کے سر پہ آن پڑا، اور ایسا آن پڑا کہ ان کو چاروں طرف سے اس نے گھیر لیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، شکوہ سمجھو ذرا، وہ کہتے کہ یہ جو کہتا ہے کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر ہم جو غیر اللہ کے نام کے نذرانے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، انہیں اپنی حاجات و مشکلات میں پکارتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا ہوتا تو ایسا ہم کیوں کرتے؟ پتہ چلا کہ اس کام میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے۔ پٹی تو شیطان پڑھاتا تھا، وہ اپنے کیے ہوئے شرک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی شامل ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی کی کوئی ذرہ بھر بھی عبادت نہ کرتے، ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں حاجات و مشکلات میں نہ پکارتے، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تم جو کہتے ہو کہ یہ چیزیں تم نے خود حرام ٹھہرائی ہیں، تو اللہ چاہتا ہے تو تبھی ہم نے ٹھہرائی ہیں نا، اگر اللہ نہ چاہتا ہوتا تو ہم کوئی چیز حرام بھی نہ ٹھہراتے، نہ ہمارے آباء و اجداد ٹھہراتے، نہ ہم کرتے۔ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزر گئے۔ یہ جو حجت پیش کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی حجت پیش کی تھی، اور پھر کہتے کیا تھے کہ پھر اللہ کے رسول جو یہ کہتے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہم چلتے رہے نا۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، رہا معاملہ رسولوں کا کام ہے پیغام حق پہنچانا، منوانا کام نہیں ہے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس نہیں ہے رسولوں کے ذمے مگر واضح پہنچا دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، شکوے کا جواب بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر گروہ میں، ہر امت میں کوئی رسول، اور اس رسول کا پیغام کیا ہوتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، پرستش کرو تم اللہ ہی کی اور بچ جاؤ تم غیر اللہ کی پوجا سے، طاغوت سے بچ جاؤ۔ سب سے بہتر تعبیر طاغوت کی کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا پرستش کی گئی، یہ پرستش والا فعل اس کا طاغوتی فعل ہے۔ اور اگر کوئی اپنی پرستش خود کرواتا ہے چاہت سے، اور جیسے آج کل خوش ہوتے ہیں کوئی ان کو گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، پاؤں پہ ہاتھ لگائے، بوسہ دے، جھک جائے، تو یہ بھی طاغوت ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو تم اللہ ہی کی اور بچ جاؤ تم طاغوت سے۔ فمنہم من ھدی اللہ،
پس بعض ان میں سے وہ خوش قسمت جن کو اللہ نے ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ اور بعض بد نصیب ایسے کہ جن پہ گمراہی ثابت ہو گئی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ بس چلو پھرو تم زمین میں. فَانْظُرُوا بس دیکھو تم. كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. جنہوں نے نہیں مانی بات ان کا انجام کیا ہوا تھا. قوم عاد کو دیکھو، قوم ثمود کو دیکھو، مدین والوں کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے ذرا زمین میں چلو پھرو تو صحیح. آج بھی لوگ زمین میں سیر سپاٹے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ان کی سیر ہوتی ہے صرف اپنی دل لبھائی کے لیے. اللہ فرماتے ہیں زمین میں چلا پھرا کرو رب کی قدرتوں اور طاقتوں کے نظارے کرنے کے لیے کہ جنہوں نے مانا ان کے لیے اللہ نے کیا کیا آسائشیں، اور جنہوں نے انکار کیا ان پہ کیسے کیسے عذاب آئے. ان تحرص علی ھداھم اے میرے پیغمبر اگر آپ اس بات پہ حریص ہوں، آپ کو یہ چاہت ہو، تمنا ہو کہ یہ سب ہدایت پہ آ جائیں تو فإن اللہ لا یہدی من یضل بس بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو خود جس کو وہ گمراہ کر دے. وما لهم من ناصرین اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ بجائے ماننے کے پکی قسمیں اٹھاتے تھے اور کہتے کیا تھے کہ بس یہی جہان ہے، کھاؤ پیو عیش کر لو مزے اڑا لو بس. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو کرو گے آخرت میں وہ بھرو گے، یہ عجوبہ بات ہے، قابل تسلیم بات نہیں ہے. پھر تسلیم کے قابل کون سی بات ہے؟ وہ یہ کہتے یہ تھے لا یبعث اللہ من یموت جو مر جائے گا اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. بلا ہاں ہاں جی ہاں کیوں نہیں اٹھائے گا، اللہ ضرور اٹھائے گا. وعد اللہ یہ حق وعدہ ہے اللہ کا، اور وعدہ اللہ کا حقا سچا ہی ہوتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے ضرور اٹھانا ہے، لیکن اٹھانا کب ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون. وہ سورت مومنون کے پہلے رکوع میں یاد کرو. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. وہی تبعثون جہاں یبعث آیا ہے. وہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت جو مر جائے گا اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. بلا ہاں ہاں کیوں نہیں کیا جائے گا، کیوں نہیں اٹھایا جائے گا. وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ اللہ نے اٹھانا ہے اور اپنے اپنے انجام پہ پہنچانا ہے. یہ جو پیغمبر کریم کو اللہ بھیجتے ہیں وہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے پیغمبر. لیبین لہم تاکہ وہ بیان کر دے ان کے لیے الذی یختلفون فیہ اس بات کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جس بات میں ان کا اختلاف ہے اس بات کو اللہ کے نبی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ دنیا میں تو اختلاف ہے وہاں بھی ہوگا فرمایا نا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ تھے وہ جھوٹ بولنے والے. وہ جو یہ کہتے تھے نا کہ لا یبعث اللہ من یموت ہمیں کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، قیامت کے دن وہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ انہم کانوا کاذبین وہ جھوٹ کہتے تھے اللہ نہیں اٹھائے گا. اللہ نے تو اٹھا کے دکھا دیا. گویا یہ جو وقوع قیامت کا مسئلہ ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں
دن قیامت کا جب قائم ہو جائے گا تو وہ مان جائیں گے، اختلاف ختم کر دیں گے، اختلاف نہیں رہے گا۔ انما قولنا لشیء، اللہ فرماتے ہیں اختلاف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا، میدان حشر میں پیش کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ پہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر غور کرو تو انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا قول تو کسی بھی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کر لیں تو یہی ہوتا ہے کہ ان نقول لہ کن فیکون، ہم اسے کہتے ہیں کن فیکون، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، بشارت ہے، بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی دونوں خوشخبریاں ہیں ان ایمان والوں کے لیے جنہوں نے ایمان کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے وطن تک کو قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی، پیچھے اس کے کہ ان پہ ظلم کیے گئے اور ان کا جینا تو بھر کر دیا گیا، پھر وہ وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، البتہ ضرور بے ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے ان کو دنیا میں اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آگے سے کہتے کہ ہم کیسے مانیں محمد کریم کو اللہ کا رسول اور کیسے اس کا دعویٰ تسلیم کریں، دعویٰ توحید لا الہ الا اللہ والا بول کیسے تسلیم کریں، جبکہ یہ جو نبوت کا دعوے دار ہے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ضروریات انسانی ہیں، خوشیاں ہیں غمیاں ہیں، یہ تو ایک بشر ہے۔ اور یہ جو نبوت والا اعزاز ہے یہ بہت بلند و بالا ہے، یہ تو اونچا اعزاز ہے، بشر بھلا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کے اس اعتراض کو یوں دور کیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کو رسول بنا کر مگر مردوں کو، عورت کوئی بھی نبی نہیں بنی۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو، جن کے پاس اللہ کی یاد کا پیغام پہلی آسمانی کتابوں کی صورت میں آیا، ان سے پوچھ لو۔ اگر تمہیں خود پتہ نہیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے مرد ہی تھے، بشر ہی تھے۔ اگر میرا محمد بشر رسول بن کے آ گیا ہے تو کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے، اللہ نے رسول بھیجے ہی سارے انسانوں میں ہیں۔ بالبینات والزبر، واضح دلیلوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، اور اتارا ہم نے آپ کی طرف سے بھی یہ نصیحت نامہ قرآن کریم، لتبین للناس، تاکہ تو لوگوں کو بیان کرے، ما نزل الیہم، وہ پیغام جس پیغام کی لیے یہ اتارا گیا ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، نڈر ہو گئے ہیں وہ لوگ مکروا السیئات جنہوں نے بڑے بڑے ہیلے کیے، اسلام کو مٹانے کے لیے بڑی سازشیں کی، رسول اللہ کی مخالفت میں بڑے بڑے کام کیے، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ پہلی قوموں میں سے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی تھی ان پہ کیسی کیسی پکڑیں آئیں،
ان میں سے بعض وہ تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو دھنسا دے زمین میں، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان پہ کوئی عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں ان کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ ان کو پکڑ لے ان کے چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، آتے جاتے، مصروف رہتے، ان پہ اللہ کوئی عذاب مسلط کر دیتا، فما ہم بمعجزین، بس نہیں ہوں گے وہ عاجز کر سکنے والے اللہ کے آئے ہوئی پکڑ کو روک نہیں سکتے، او یاخذہم علی تخوف، یا ان کو ڈراوے دیے اللہ نے لیکن انہوں نے ان ڈراووں پہ کوئی اثر نہ لیا، جب اثر نہ لیا تو پھر اللہ ان کو پکڑ لے انہی ڈراووں پہ، خوف پہ، تو اللہ ایسا کر سکتا ہے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بس بے شک تمہارا پروردگار البتہ مہربان ہے، رحم کرنے والا، اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ، عقلی دلیل نمبر 4 دی، کیا نہیں دیکھا انہوں نے اس کی طرف جو اللہ نے پیدا کیا، کسی بھی چیز کو، اللہ کی مخلوق پہ غور نہیں کیا، درختوں کو دیکھتے، پہاڑوں کو دیکھتے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کا سایہ کبھی بائیں کبھی دائیں ڈھلتا رہتا ہے، سایہ زمین پہ پڑتا ہے، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، دیوار ہوں، صبح سایہ ہوتا ہے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، اور شام کو سایہ ہو جاتا ہے مشرق کی طرف، کیا نہیں غور کیا انہوں نے اس چیز کی طرف جو اللہ نے بنائی، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، ڈھلتا رہتا ہے اس کا سایہ کبھی دائیں کبھی بائیں، اور مشرق و مغرب کی طرف، سجدا للہ، بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ سورج ادھر گیا تو سایہ ادھر آ گیا، سورج ادھر تھا تو سایہ ادھر ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ سایہ نہیں، حقیقت میں وہ سجدے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، پہاڑ، وہ درخت، وہ دیوار اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، سجدا للہ وہم داخرون، وہ تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں اور ہیں بھی بڑی عاجزی کرنے والے، داخرون، بڑی عاجزی کرنے والے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے یا جو زمین میں، مِن دَابَّةٍ، جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، والملائکۃ، اور آسمان والے فرشتے بھی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ اس سے استکبار نہیں کرتے، اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے، بڑا نہیں سمجھتے کہ اب ہمارا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے، اب ہمیں سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یخافون ربہم، جوں جوں درجہ بڑھتا جاتا ہے تو خوف خداوندی بھی بڑھتا جاتا ہے، یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے رہتے ہیں وہ جو حکم دیے جاتے رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے اس پہ کاربند رہتے ہیں، وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سورت کے دعوے کا اعادہ ہو رہا ہے، دعوے توحید، اور کہا اللہ نے لا تتخذوا الہین اثنین، نہ بناؤ تم دو الہ، نہ بناؤ تم دو الہ، کیا مطلب کہ دو نہ بناؤ، 3 4 5 بنا لو، فرمایا نہیں، دو کہہ کے
اللہ نے مطلق نفی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہ بناؤ، کسی اور کو بھی الہ نہ بناؤ۔ تو یہاں نفی تعدد الہ کی ہے۔ انما هو الہ واحد، بے شک شان یہ ہے کہ وہ الہ ہے اکیلا۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پس خاص مجھی سے پس ڈرو تم۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کی عبادت ہے خالص۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کی عبادت ہے خالص، حق خالص اسی کی عبادت کا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ اوروں سے تم ڈرتے ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم استعمال کرتے ہو یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو ہوئی کوئی تمہارے پاس نعمت ہے، صحت ہے، اولاد ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب نعمتیں کرنے والا منعم اللہ ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں پہنچی ہے کوئی تکلیف تو اسی کی طرف تم چلاتے ہو، بھاگا بھاگا بھاگا، کبھی کہیں کبھی کہیں، بھاگی بھاگی، کبھی کہیں دربار پہ، کبھی کہیں کبھی کہیں، اور آخر تھک ہار کے یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب اللہ والی بات ہے، اب اللہ کوئی شفا دے گا تو ہوگی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگی، اللہ میرا یہ کام کرے گا تو ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا، یہ آخر میں جا کے ان کو سمجھ آتی ہے۔ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اسی کی طرف تم چلاتے ہو سخت تکلیف میں، ہائے اللہ، او میرے خالق، او میرے مالک۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ، پھر جب اس نے تکلیف دور کر دی تم سے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، یہ فلاں بابے کا کمال، فلاں کی مہربانی، فلاں میں نے منت مانی تھی پھر کام میرا ہو گیا، اس کے ساتھ کیا کرنے لگ گئے؟ شریک ٹھہرانے لگ گئے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا تھا، حق تو یہ تھا کہ اس پہ شکر ادا کرتے، وہ شکر ادا کرنے کی بجائے انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اللہ پھر پکڑا کیوں نہیں ان کو؟ جب اتنے خطرناک لوگ ہیں ان کو تو پھر پکڑنا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَمَتَّعُوا، کوئی بات نہیں، نفع اٹھا لو تم، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ بناتے ہیں اس کے جو نہیں جانتے حصہ اس سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، روزی ہم نے دی، بکرا چھترا ہم نے دیا، مرغا ہم نے دیا، پیسہ ہم نے دیا، اور صرف کر رہا ہے کسی غیر کے نام پہ۔ یجعلون لما لا یعلمون نصیبا، حق تو یہ تھا کہ نصیب اور حصہ بھی نکال دے تو اللہ ہی کا، لیکن تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور بے ضرور تم پوچھے جاؤ گے، جو تم افتراء کرتے ہو، باتیں بناتے ہو، گھڑتے ہو اپنی طرف سے منصوبے، پھر اللہ شفا کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ واہ سبحانہ، اللہ بیٹیوں سے پاک، اولاد سے پاک ہے، اسے ضرورت ہی نہیں۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، واہ کمال نہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو خود چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اللہ کے لیے پسند کر دی بیٹیاں، جبکہ اپنا حال یہ ہے کہ گھر میں پیدا ہو گئی بیٹی، ظَلَّ وَجْهُهُ، چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر اندر اڑنے لگ جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ
باہر بھی نہیں نکلتا، اندر دبک کے بیٹھ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے قوم سے اس بات کی برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری ملی تھی، خوشخبری ملی تھی بیٹی کی، اور کوئی مجھے مبارک نہ دے دے بیٹی کی، چھپنے لگ جاتا ہے اور دل میں منصوبے بنانے لگتا ہے۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اس کو برقرار رکھے ذلت پہ، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو زمین میں کہیں گاڑ آئے زندہ دفن کر دے۔ اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، خبردار بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے بڑی بری مثال ہے، بڑی بری مثال۔ اور اللہ کے لیے اس کو اعلیٰ مثال بنا دیا، اللہ کی طرف نسبتیں بیٹیوں کی کر دی، اور اپنی طرف بیٹی آ جائے تو چہرہ کالا ہو جائے، غصہ آنے لگ جائے، لوگوں سے چھپنے لگ جائے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَاللَّهُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ پھر ایسے لوگوں کو مواخذہ کیوں نہیں ہوتا، پکڑ کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے پہ آ جائے تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، زمین کے اوپر کوئی دابہ بھی نہ رہ سکے، کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہ رہ سکے، سارے ہلاک ہو جائیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے ایک معین وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی اجل کی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں اور آگے تو ہوتی ہی نہیں، بس جو وقت متعین ہے اسی پہ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے ایسی ایسی نسبتیں قائم کرتے ہیں جو خود ان کو پسند نہیں، یکرہون خود ناپسند ہیں وہ باتیں، اور اللہ کے لیے وہ نسبتیں کرتا ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور پھر بیان کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بیان کرتی ہیں زبانیں ان کی، الکذب جھوٹ، سچ نہیں بیان ہوتا ہے۔ ان لہم الحسنی، جب انہوں نے یہ کہا نا کہ ہمارے لیے اچھا بدلہ ہے، لا جرم، پکی بات ہے، ان لہم النار، ان کے لیے حسنہ نہیں نار ہے، جنت نہیں جہنم ہے۔ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ اسی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ جو دن بدن نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں، بغاوتیں کرتے جا رہے ہیں، یہ نافرمانیاں جو جو زیادہ بڑھتی جاتی ہیں، تو ان کے قدم جہنم کی طرف زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ کی قسم البتہ تحقیق بھیجا ہم نے پہلی امتوں کی طرف بھی آپ سے پہلے کئی رسول۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بس مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو، شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر دیا ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، بس وہی ہے ان کا ساتھی، کون؟ شیطان، جس نے ان کے عملوں کو مزین کیا، خوبصورت بنا کے پیش کیا، بس وہی ہے ان کا ساتھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں اتارا ہم نے آپ پہ اس کتاب کو، إِلَّا مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ تو بیان کرے ان کے لیے، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ مسئلہ جس مسئلے میں یہ اختلاف ڈالتے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ کتاب نری ہدایت ہے، وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کے لیے نرا اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمانوں سے پانی،
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد اس بارش کے ذریعے اللہ نے آباد کر دیا۔ تو جس طرح بنجر زمین کو اللہ نے بارش برسا کے آباد کر دیا، اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ تم سب کا خاتمہ ہو جائے گا، پھر اللہ کریم دن قیامت کے میدان حشر میں تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اور یہ ایسا کرنے پہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ اس قدرت کا ایک نمونہ اللہ نے ذکر کیا ہے بطور دلیل، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سوچنے کا مقام ہے۔ جانوروں کو دیکھا کرو، سوچا کرو، مادہ جانور گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو اس کے پیٹ میں ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان۔ ایک طرف گندا گوبر ہے، دوسری طرف سرخ رنگ کا خون ہے، ان کے درمیان سے اللہ تمہیں پلاتا ہے لبناً خالصاً، خالص دودھ جس میں نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی گوبر کی بو ملاوٹ ہوتی ہے۔ صائغاً للشاربین، بڑا خوش آزما ہے، بڑا ذائقہ دار ہے، بڑا خوشگوار ہے کن کے لیے؟ للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ لیکن آج کل مصیبت یہ ہے کہ خالص چیز ملتی جو نہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اللہ فرماتے ہیں اپنے برتن میں بھرے جانے والے دودھ کو دیکھو، جس دودھ میں نہ گھاس کی سبزی شامل، نہ بھینس کی رنگت کا اثر، نہ خون کی سرخی کا اثر، نہ گوبر کی بو کا اثر، لبناً خالصاً۔ اور اگر اس سے بھی نہیں سمجھے تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں کے پھل، انگوروں کے پھل کی طرف دیکھو، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم اس سے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، شراب اسی سے تیار کرتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، اور تمہارے لیے اچھی روزی بھی یہی ہے۔ باغات ہیں انگوروں کے، انگور بیچے، دولت حاصل ہوئی، کھجوریں بکی، مال آیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک ان مثالوں میں البتہ نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ ہے وہ اصل بات جس وجہ سے پوری سورت کا نام بھی سورت نحل ہے۔ اوحا ربک الی النحل، حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پہ تو اپنا ڈیرا لگا، اونچی جگہوں پہ چھتا بناتی ہے، پہاڑوں پہ، ومن الشجر، درختوں پہ، ومما یارثون، اور ان جگہوں پہ جہاں تم بیلیں چڑھاتے ہو، انگوروں کی بیلیں، توریاں، کدو، بیلیں اوپر چڑھاتے ہو کہ جو اوپر جائے گی تو پھل زیادہ آئے گا۔ تو یہ اونچی جگہوں پہ اپنا چھتا بناتی ہیں۔ پھر جب گھر بنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل ثمرات، اے شہد کی مکھی جاؤ ہر قسم کا پھل کھاؤ، فسلکی سبل ربک ذللا، پھر چل پڑو اللہ کے راستوں پہ عاجز بن کر، ذللا عاجز بن کر۔ شہد کی مکھی کو کبھی دیکھا کرو، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی اکڑ نہیں، او جھکے ہوئی پروں سے جا رہی ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب، پینے کی چیز یعنی شہد، مختلف الوانہ، رنگ اس کا مختلف ہوتا ہے، کوئی انتہائی پیلے رنگ کا شہد، کوئی سفیدی مائل پیلا والا شہد، پھر مختلف موسموں کا شہد، مختلف مکھیوں کا شہد، واہ رنگ بھی مختلف، لیکن شفاء للناس، اللہ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جی پیٹ میں درد ہے، فرمایا جاؤ شہد پیو۔ دوبارہ آیا، جی شہد پیا ہے، درد بڑھ گیا، آپ نے فرمایا اور پیو۔ پھر گیا، شہد پیا، درد اور بڑھ گیا۔ پھر آیا، آپ نے فرمایا اور پی۔ جب تیسری مرتبہ پی لیا تو آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ اب تو پیٹ پھٹتا ہے اور گنجائش نہیں، لیکن درد نہیں جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے کہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، یہ تیرا پیٹ جھوٹا ہے، شہد میں قصور نہیں، تیرے پیٹ میں قصور ہے جو اس کو قبول ہی نہیں کر رہا۔ جی وگرنہ اللہ نے تو شہد میں شفا رکھی ہے، بشرطے کہ خالص ہو، بنفشے کے شربت کا بنا ہوا نہ ہو، چینی گھلی ہوئی نہ ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر موت بھی وہی دے گا۔ زندگی پہ بھی اختیار اسی کا، موت پہ بھی کنٹرول اسی کا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر تک، کمزور عمر تک، بڑھاپا، اور بڑھاپا بھی انتہا درجے کا، انتہا درجے کا بڑھاپا۔ کیسا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے پیچھے جاننے کے کچھ بھی۔ ایک چیز جنوائی گئی، بتلایا گیا، بابا یہ چیز ہے، پھر پوچھتا ہے بابا کیا، پھر بتلایا جائے، پھر کہتا ہے کیا کہا، پھر بتلایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، لیکن کہہ دے بابا کہ مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، چند منٹوں کے بعد پھر کہے کہ وہ کیا کہا تھا تو نے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ عمر کا وہ حصہ جس کو اللہ ارذل العمر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگی ہے اس عمر سے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہوش و حواس والی زندگی آخر تک برقرار رکھے جتنی اللہ نے مقدر کی ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، پھر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس ہو کوٹھیاں، مربے، گاڑیاں، رزق کی فراوانی، اور کئی بیچارے روٹی کے لقمے کو ترس رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بڑھایا ہے بعض کو بعض پہ روزی میں۔ یہ اللہ ہی کسی کی روزی فراخ کر دیتا ہے، کسی کو اپنے حساب سے دیتا ہے۔ تنگ کرنے والی بات نہیں ہے کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے، نہ، اللہ کسی کی روزی تنگ نہیں کرتا، اللہ حساب سے دیتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنی اللہ اس کو دے دیتا ہے، بھوکا نہیں سونے دیتا۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، فلاں کو اتنا دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا، ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا، تم میں سے جو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بڑی دولت، بڑا پیسہ، بڑا رزق جس کے پاس ہے، کیا وہ اپنے گھر کے نوکروں اور غلاموں پہ اتنا ان کو دیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس برابر ہو جائیں، اپنے ساتھ بیٹھنے دیتے ہیں؟ تو جواب یقیناً نفی میں کہ وہ اتنا نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ، بس نہیں ہے وہ لوگ جن کو بڑھایا گیا ہے رزق میں، کیا؟ رَادِّ رِزْقِهِمْ، وہ لوٹانے والے نہیں ہیں اپنی روزی کو، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اپنے نوکروں چاکروں غلاموں پہ، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، بس وہ ہو جائیں آپس میں برابر، اکٹھے ایک جیسے، ایسا کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ خود تو نہیں کرتے ہو برداشت، اور اللہ کے متعلق کیا سمجھنے لگے ہو؟
خود برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے متعلق کیا سمجھنے لگ گئے؟ افبنعمت اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، زیادہ جس کو دیا اللہ دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، کم جس کو دیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری جن سے یعنی انسانوں ہی سے تمہاری بیویاں بنائی، پھر وجعل لکم من ازواجکم، پھر بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بنین و حفدتن، بیٹے بھی پوتے بھی۔ اللہ نے انہی بیویوں سے اولاد بھی دی۔ اور اگر دوسری جہت کو دیکھا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ غور کرو، اور تو اللہ نے تمہاری جنس سے ہی، یعنی تم انسان ہو تو تمہارے شوہر بھی انسان ہیں، پھر اللہ نے تمہیں اولاد بھی دی، پوتے پوتیاں دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر روزی دی تمہیں ستھری حلال طیب پاکیزہ روزی دی۔ لیکن اس روزی کی جب نسبت کرنے کا ٹائم آتا ہے تو کہتے ہو یہ بابا جی کا کمال ہے، یہ ان کی دعاؤں کا سارا، ان کی نظر کرم کا سارا صدقہ ہے۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا باطل پہ ایمان ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے؟ حق تو یہ تھا کہ جھکتے تو اللہ ہی کے سامنے، پرستش کرتے تو اللہ ہی کی، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عبادت کرتے ہیں یعنی اپنی مشکلات میں پکارتے ہیں ان کو جو نا اختیار رکھتے ہوئے اس بات کا کہ آسمانوں سے روزی کھینچ کے لا سکیں یا زمین سے کوئی چیز اگا سکیں۔ سمجھو ذرا، لا یملک لہم رزقا من السماوات، آسمان سے کوئی روزی اتار نہیں سکتے، زمین سے کوئی روزی کا دانہ نکال نہیں سکتے، شیئا کچھ بھی، لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، نکالنا یا لانا تو دور کی بات ہے، طاقت ہی نہیں ہے ان میں۔ اور پھر اب ان کو اللہ کا شریک بنانا، اللہ جیسا سمجھنا، اللہ کی صفتوں میں ہم نوا سمجھنا، اور پھر مثالیں دینا کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت۔ ویسے بات ہے کمال کی، مثالیں وہ دی کہ چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، خدا سے ملنا ہو تو پیروں فقیروں کی ضرورت، پیروں فقیروں کو کیا بنا دیا؟ سیڑھی بنا دیا۔ ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت، اللہ کو ملنا ہو تو پیروں فقیروں کی ضرورت، ان کو بنا دیا چپڑاسی۔ اور کہتے کیا ہے؟ ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، کبھی سیڑھی بنا دیا، کبھی چپڑاسی بنا دیا، یہ احترام ہے یا ان کی بے حرمتی ہے؟ جب منع کیا جائے تو بولے ہے گستاخ ہو، وہاں بڑے ہو، تم ہو ہی گستاخ، مانتے جو نہیں ہو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، بس نہ بیان کیا کرو اللہ کے لیے مثالیں، نہ ڈی سی والی مثال، نہ چھت والی مثال، نہ کوئی اور مثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بنایا کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت اس لیے ہے کہ صاحب کو اندر پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کون آیا کون نہیں آیا، جبکہ اللہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ نے آگے دو مثالیں ذکر کی ہیں۔ چلو جی، کل سے انشاءاللہ انہی دو مثالوں سے سبق کا آغاز کریں۔